اچھا جی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ قبیلہ خزرج سے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال سے ہیں، اور یہ ان بزرگ صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے بیعت عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، یعنی عقبہ کی گھاٹیوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان سب سے پہلے مدینہ میں جو بنے. آپ قباء کی بستی میں کچھ دیر ٹھہرے تھے، یعنی کچھ دن آرام فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے. تو مدینہ کے لوگ روز آپ کا انتظار کرتے تھے، ایک خاص مقام تک آ کر ہتھیار سجا کے کہ ہم آپ کا والہانہ استقبال کریں. اور دوپہر چڑھ جاتی تو وہ لوگ واپس چلے جاتے. ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ واپس جا رہے تھے، ایک یہودی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا، تو اسے یعنی آس پاس کے سب لوگوں کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا نبی آ رہا ہے مدینہ. تو یہودی چھت پہ چڑھا، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابوبکر صدیق تھے، اور قبا کے بھی کچھ لوگ ساتھ میں شامل تھے. تو جب اس نے دیکھا تو اس نے بلند آواز سے کہا، یہودی نے، مسلمانوں تمہارے وہ نبی آگے جن کا تم انتظار کر رہے تھے. مسلمان جو پلٹ ہی رہے تھے وہ فوراً سے واپس نکلے اور دو رویہ استقبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے لگے. اور یعنی سارے قبیلے جو تھے ہتھیار سجائے دونوں طرف راستوں میں کھڑے ہو گئے، اور چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھیں، طلع البدر علینا، یہ والا ترانہ میرے نبی کے لیے پڑھ رہی تھیں. وجب الشکر علینا من سنیات الوداع، تو یہ والی یعنی نظم پڑھ رہی تھی، اور ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہی تھی. اور حبشی جو تھے وہ اپنے نیزوں کے ساتھ فوجی کرتب دکھا رہے تھے. تو یہ ایک ایسا شاندارانہ استقبال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اونٹنی پر. پھر جب مدینہ کے قریب پہنچے، یعنی دائیں بائیں لوگ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، آپ سے مصافحہ کرنے کے خواہاں ہیں، استقبال کیا جا رہا ہے، ایک شاندارانہ استقبال. ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر اور کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول میرا گھر حاضر، تشریف لائیے، اللہ کے رسول میرے گھر میں تشریف لائیے. تو ہر ایک کی خواہش یہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار ہر سردار جو تھا وہاں کا پکڑنا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے گھر لے جاؤں میزبانی کے لیے، تو میرے نصیب جاگ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو اونٹنی کو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں یہ ٹھہرے گی وہیں پہ میرا وہ ہوگا، یعنی میں ٹھہروں گا، رکوں گا. تو سامان جو تھا باہر جس کو کہتے ہیں سامان، چیزیں وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی اتر چکے ہوئے تھے اور لوگوں کے درمیان سے چلتے آ رہے تھے. اب ظاہر ہے اونٹنی کو جو بندہ لے جائے گا اپنے گھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان وغیرہ رکھے گا اپنے گھر میں، ادھر ہی آپ نے جانا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا اونٹنی کو چھوڑ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مل رہے تھے. اب یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ غالباً عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رستے میں ملے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا. قباء سے آپ جب مدینہ کی طرف آ رہے، یہ قافلہ لے کے وہ کیا تجارتی قافلہ لے کے مدینہ مکہ کی طرف جا رہے تھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس دیے، کپڑے دیے سفید رنگ کے. ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں، ان کو بھی. تو اب ابوبکر صدیق کو بھی واسطی لباس دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت رسول دیکھیے کہ جیسی پگڑی میرے نبی نے باندھی ویسی ابوبکر نے باندھی ہوئی تھی. جتنے بل میرے نبی نے اپنی پگڑی میں دیے ہوئے تھے نا، اتنے ابوبکر صدیق نے دیا. جیسے شملہ میرے نبی نے پیچھے چھوڑا ہوا تھا پگڑی کا، ابوبکر صدیق نے بھی ویسے ہی چھوڑا ہوا تھا. تو لوگ اب کوئی جانتا تو نہیں تھا نبی کون ہے. ان دونوں میں دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں، ایک جیسا لباس ہے، تو لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا. وہ کوئی ابوبکر صدیق کی طرف بڑھ رہا تھا، کوئی نبی پاک کی طرف مصافحہ کے لیے آگے ملنے کے لیے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھ کے انہوں نے فوراً سے ایک چادر کو نکالا اور میرے نبی کے سر پہ تان دیا. دوسرے صحابہ نے بھی دائیں بائیں سے اس کے پلو کو پکڑ لیا. آج کل ہم دلہن کو ایسے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، میرے نبی کی سنت سمجھ کے لے کے آئیں تو شاید اس میں اجر بھی ہو. تو بہرحال سایہ کر دیا میرے نبی پہ تاکہ پتہ چل سکے اہم شخصیت یہی ہے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ اونٹنی جا بیٹھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر فروکش ہوئے. تقریباً 1 مہینے تک آپ نے قیام فرمایا. بعض روایات کے مطابق 7 ماہ کا بھی ذکر ملتا ہے. میرا 1 ماہ تک یعنی آپ وہاں ٹھہرے رہے، مسجد کی تعمیر ہوئی، حجرے بنے، تب تک آپ وہیں مقیم رہے. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے وہ واقعہ بھی شاید سنا ہوگا نا. یمن کا بادشاہ آیا تھا، اس نے کہا تھا مدینہ، اس کے ساتھ کچھ راہب تھے، عیسائی پادری وغیرہ تھے. تو اس نے کہا، انہوں نے کہا تھا ہم یہ سرزمین چھوڑ کے نہیں جائیں گے. جب وہ مدینہ سے گزرے، انہوں نے کہا، اس نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے آخری پیغمبر یہاں پہ آئے گا، ہم اس کا انتظار کریں گے، جیسے ہی وہ آئے گا ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے. تو اس نے کہا بادشاہ نے کہ ٹھیک ہے،
پھر میں تم سب کے مکان بنوا دیتا ہوں. تو اس نے 70 لوگ تھے تقریباً، وہ سب کے مکان بنوا دیا اور ایک 2 منزلہ مکان بنا دیا. اور کہنے لگا، اس میں ایک چٹھی رکا لکھ کے دیا اس رہنے والے کو کہ یہ گھر اس شخص کو دے دینا، اس نبی کے لیے میری طرف سے نذرانے کے طور پہ پیش کر دینا جب وہ آئے گا. اور اس میں رکے میں لکھا تھا کہ میں نے آپ کا زمانہ نہیں پایا، میں آپ کو نہیں دیکھ سکا، لیکن اگر میں آپ کو پاتا تو میں آپ پہ ضرور ایمان لاتا، آپ مجھے اپنی امت میں ہی شامل سمجھیں. کچھ اس طرح کے الفاظ تھے. تو وہ گھر جو ہے چلتے ہوئے نسل در نسل وہ رکا، اور وہ گھر چلتے ہوئے ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچا. اور یوں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جس گھر میں رہتے تھے نا، ہم یہ سنتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں میرے نبی رہے. حقیقت یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری میرے نبی کے گھر میں رہتے تھے، یعنی وہ گھر پہلے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ابو ایوب وہاں پہ رہتے تھے. تو اللہ کے حکم سے اٹھنی وہاں ٹھہری اور آپ وہاں گئے. پھر وہ رکا آپ کو دیا، پھر انہوں نے میزبانی کی. تو انہوں نے چاہا کہ اللہ کے رسول اوپر کی منزل پہ چلے جائیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نیچے ہی ٹھیک ہے تاکہ آنے جانے والوں کو آسانی رہے. تو رات کو ایسا ہوا کہ ان کا مٹکا پانی کا جو تھا وہ گر کے ٹوٹ گیا، یا ویسے ہی چھوٹ گیا ہاتھ سے کہ پانی پورا بہہ گیا. اور یا بعض کی روایت کے مطابق بارش ہوئی اتنی تیز کہ چھت ٹپک پڑی. ان کے پاس ایک ہی رضائی تھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس، جو انہوں کے پاس تھی، اور سردی کا موسم تھا. انہوں نے وہ رضائی اس جگہ پہ رکھ دی جہاں سے چھت ٹوٹی تھی، کہیں پانی ٹپک کے میرے نبی پہ نہ گر جائے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تکلیف کا اندازہ ہوا، صبح پتہ چلا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم لوگ نیچے آ جاؤ، میں ہی اوپر چلا جاتا ہوں، کیونکہ تمہیں میری وجہ سے مشقت اٹھانا پڑی ہے.